مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آئیے سلسلے کو آگے کی طرف بڑھانے سے قبل درود پاک کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، کبھی ایسا ہونا کہ کسی مسئلے میں گھر جائیں، کہیں کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں اور ہمیں کوئی وظیفہ یاد نہ آ رہا ہو، کیا دعا پڑھنی ہے، کیا وظیفہ پڑھنا ہے، اس کا روحانی علاج کیا ہے، تو آپ پڑھنا شروع کر دیں درود پاک۔ جس مقصد کے لیے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ سمجھل وہ مقصد پورا ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ اس کے فوائد و ثمرات الحمدللہ سمجھل ہمیں نظر آئیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ درود پاک یہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے، خاص الحمدللہ سمجھل برکتیں ملتی ہیں۔ تو درود پاک بھی اپنے معمولات میں شامل رکھا کریں، روزانہ اپنے ایک وقت مخصوص کر لیں کہ اس وقت میں میں نے درود پاک ہی پڑھنا ہے، یہ وقت میرا کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، میں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ خوشو و خضوع کے ساتھ عطر لگائیں، باوضو قبلہ رو بیٹھ کر صحیح نصیب گنبد خضرا کا تصور باندھ کر آپ درود پاک پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسی برکتیں الحمدللہ حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں آپ کو ایک سیگمنٹ دکھاتے ہیں جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے جوڑوں کے درد کا روحانی علاج۔ بعض اوقات ہمارے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے بڑوں کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں جوڑ ہیں تو ان میں درد ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روحانی علاج کیا ہے؟ ہم نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھنا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے ہیں تو وہ بھی چلتے اٹھتے بیٹھتے آپ یا غنیو یہ پڑھتے رہیں۔ اگر بچے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے تو آپ خود پڑھ کر جو ہے یا غنیو، آپ بچوں کے جہاں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، پڑھ کر آپ دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ جوڑوں کا درد ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا جوڑوں کے درد کے حوالے سے روحانی علاج۔ تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو، ہاتھوں میں، جوڑوں میں، کمر میں تکلیف ہو، تو یہ وظیفہ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے آپ دوسروں کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بتا بھی سکتے ہیں، بتانے کا بھی الحمدللہ عز و جل ثواب حاصل ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہی جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز کافی سارے ناظرین کے آ چکے ہیں، کچھ میسیجز ہم شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ناظرین آپ کی کالز کی طرف ہم آئیں گے۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ بہن کے حوالے سے انہوں نے میسیج کیا ہے، لیکن
نام انہوں نے نہیں بتایا نا، استخارے کا انہوں نے فرمایا نام نہیں بتایا تو استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا، لیکن اس کا روحانی علاج آپ سے معلوم کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن کا استخارہ کریں، ان کا رشتہ نہیں آتا۔ اچھا اب ان کی عمر جو ہے نا یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کا ایک تو اولاً روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیں۔ اچھا یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، کیا واقعی ہر ایک کے ساتھ بندشیں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے پہلے سوال کیا کہ رشتوں کی رکاوٹ، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر وقت ایسا ہو کہ رشتوں میں بندش ہے یا رکاوٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو اس کی دو مین وجہ نظر آتی ہیں۔ نمبر ایک ہے دین سے دوری، نمبر دو ہے دنیاوی رسم و رواج۔ اب دین سے دوری، کیونکہ دین اسلام ہمارا ایک فطری دین ہے، ہمارے پیدائش سے لے کر مرنے تک کے ہر معاملات میں دین اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ جب رشتوں کا معاملہ ہوتا ہے، شادی کی بات ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہماری رہنمائی موجود ہے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں فریقین میں بوجھ کم ہو، اب دین آسانی ہو، جس کی آسانی ہو۔ صحیح۔ اب دین سے دوری ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بچیوں کی یا بچوں کی عمر نکل رہی ہوتی ہے۔ ہم ایسے افراد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا کیریئر اچھا ہو، تعلیم اچھی ہو، لیکن تقوی، پرہیزگاری، نمازی ہیں یا نہیں، یہ معاملات ہم نہیں جو دیکھتے۔ حالانکہ اصل یہ ہیں اصل یہ ہے کہ دینداری دیکھی جائے، جب رشتہ طے کریں، نکاح کے معاملات طے کر رہے ہوں، رشتہ تلاش کر رہے ہوں، اصل یہ ہے کہ دینداری کو فوقیت دی جائے۔ فوقیت۔ اور بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، حسن و جمال ہے اور دیگر چیزیں ہیں، لیکن دینداری کو فوقیت دی گئی جی۔ کہ دینداری دیکھی جائے۔ اور ہمارے ایسے کئی بزرگوں کے اسلاف کے ہمارے واقعات ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو ہی لے لیجئے، دونوں کتنے متقی اور پرہیزگار تھے، جو آپ کے نانا جان نے آپ کی شادی طے کر دی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی رسم و رواج، جیسا کہ ابھی بوجھ کے اوپر آپ کو بتایا، تو دنیاوی معاملات کی وجہ سے بھی ہماری شادیوں میں دیر ہو جاتی ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ نگرانی شورا نے ایک بڑا پیارا بیان فرمایا تھا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بچیوں کے رشتے آنے کی ایک مخصوص عمر ہوتی ہے، اس کے بعد یا تو رشتے آنا بند ہو جائیں گے یا پھر وہ کم ہونا شروع ہو رشتے کم ہو جاتے ہیں۔ جی، اس کی وجہ کیا ہے کہ بچی پڑھ رہی ہے یا بچے پڑھ رہے ہیں، ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھے رشتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جی اور جو مناسب ہوتے ہیں پھر اس سے بھی جو ہے نا وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہاتھ دھو بیٹھ۔ بہرحال ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اچھی ماشاءاللہ سمجھ آپ نے توجہ دلائی۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بندش ہی ہو، کچھ ظاہری معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اب اچھے سے اچھا آئے، یوں عمریں گزرتی چلی جاتی ہیں۔ ناظرین تو اس پر بھی توجہ رکھی جائے، اور جو مناسب اور بہتر مل جائے اور شرعی تقاضوں کے مطابق دیکھ لیا جائے تو اس کے مطابق ترکیب بنائی جائے۔ اچھا اب یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اب چلو رکاوٹیں ہیں تو اب کیا وظیفہ بھی ارشاد فرمائے، کوئی ایسا روحانی علاج بھی ارشاد فرمائے کہ چلو خیر و عافیت کے ساتھ نیک صالح رشتے ملیں، جلد شادی ہو جائے؟ جی، میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے مینڈک سوار بچھو میں جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی ان کے لیے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی بھی ہوگی اور خاوند بھی نیک ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر وارا لڑکی یا لڑکا اپنے بازو پر باندھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ یہ تعویذ خود تیار کر سکتے ہیں؟ یہ خود تیار کریں تو بہتر ہے۔ اچھا، یا حیو یا قیوم لکھنا ہے صرف؟ جی لکھنا ہے 143 مرتبہ۔ صحیح ہے، 143 مرتبہ 143 ٹائمز۔ اور اس کے بھی لکھنے کا بھی کوئی ہے مخصوص طریقہ؟ کیا احتیاطیں کی جائیں لکھنے میں؟ نہیں لکھ سکتے تو کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، یا لکھ کر اب اس کی فوٹو اسٹیٹ کروا کر، فوٹو کاپی کروا کر چلو تقسیم کر دیں، بھائی جتنے بھی کنوارے ہیں یا کنواریاں ہیں تو یہ سب مان لیں۔ تو یہ فوٹو اسٹیٹ ایک دفعہ لکھ لی، صحیح ہے، لکھنے کے بعد اب اس کی فوٹو اسٹیٹ کروا کے دے دیں سب کو، نہیں بہتر رشتوں میں رکاوٹیں۔ جی بہتر تو یہ ہے کہ خود لکھیں،
خود لکھیں، نہیں لکھ سکتے تو اگر نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا لیں، صحیح، باوضو حالت میں لکھنا ہے، اور قاف اور میم کا جو پیٹ ہے وہ کھلا ہوا رکھنا ہے، یعنی ان کے دائرے کھلے ہوئے، دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، زبر زیر پیش ڈالنے کی حاجت نہیں ہے، فوٹو اسٹیٹ کروا سکتے ہیں، فوٹو اسٹیٹ کی اجازت، یعنی ہاتھ سے ہی لکھنا ضروری، ہاتھ سے لکھنا، کیونکہ ناظرین تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ ایک تو عربی انداز ہونا چاہیے اور باوضو اس تعویذ کو لکھا جائے، اور لکھنے میں یہ احتیاط بھی کی جائے جیسے کہ ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی نے ارشاد فرمایا کہ دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، آپ لکھیں، اور یا حیو یا قیوم آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا، اور یہ جو عمل ہے ناظرین یہ تو رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے لیے، نیک صالح رشتے مل جائیں، اس کی دوسری ایک برکت یہ بھی ہے کہ گھر بھی اچھا چلتا ہے، کماری اگر اس پر عمل کرے گی تو اب اس کو خاوند بھی اچھا ملے گا، شوہر بھی اچھا ملے گا، گھر بھی اچھا چلے گا۔ اچھا ایک اور عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک اور فائدہ اس وظیفے کا بتاتا ہوں، یا حیو یا قیوم، یہ وظیفہ ایسا ہے ناظرین کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم میں سے ہے، اسم اعظم ہے یہ، ماشاءاللہ، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ لکھنا بھی ہے آپ نے، تعویذ تیار بھی کرنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھیں یا حیو یا قیوم، یہ اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام پڑھ کر آپ دعا کریں رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے لیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور جو والدین جو سرپرست اپنے بچوں کے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، والدین بھی چاہیں تو عمل کر لیں، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک بچوں کے نصیب اچھے کرے، بچیوں کے نیک صالح رشتے ملیں، تو آپ دعا کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کے اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ تقریباً کافی سارے میسیجز اس حوالے سے آئے بھی ہیں، تو امید ہے کہ سب کے تقریباً یہ روحانی علاج مل گیا ہوگا، تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے۔ مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ روحانی علاج، آج اس سلسلے کے اندر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے بچوں اور بڑوں کے سر میں اور چہرے پہ جو دانے نکل آتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے اور دعا بھی فرما دیجئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ کوئی بھی کام کرتا ہوں نا تو سب الٹا ہی ہوتا ہے، وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ محمد مبین میرا نام ہے اور والدہ کا نام بشرا۔ جی مبین بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا، جی کال چلائیے گا۔ کہ میری والدہ صاحبہ کو خون کی الٹیاں لگی ہوئی تھی، روحانی علاج بتا دیں اور اس کا جو ہے استخارہ وغیرہ جو ہے نا وہ کر کے کائنڈلی بتا دیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کس وجہ سے ان کو خون کی الٹیاں۔ عصری بی بی بنت شریفہ بی بی۔ صحیح، جی نیکسٹ کال چلائیے۔ ہمارے بچے کا مسئلہ ہے کہ وہ شرارتیں بہت کرتا ہے، اس کو پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا، برائے مہربانی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا کوئی طریقہ کار بتائیں کہ اس کا پڑھائی میں بھی دل لگے اور وہ صحیح طریقے سے پڑھے۔ یہ ایک ہے بڑا مسئلہ ہے، تقریباً والدین جو ہے نا اپنے بچوں کے ان معاملات کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ بچہ شرارت بھی کرتا ہو اور پڑھائی میں دلچسپی بھی نہ لیتا ہو، پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، ان کے لیے بھی جنہوں نے کال کی ان کے لیے بھی وظیفہ ارشاد فرمائی، ہو سکتا ہے کئیوں کی نمائندگی انہوں نے کی ہے، اور کئی سرپرست، کئی گھرانے، کئی والدین ہو سکتا ہے سلسلہ بھی دیکھ رہے ہوں تو ان کو بھی یہ وظیفہ پتہ چل جائے تو دیگر بھی اس وظیفے پر عمل کر سکیں، تو دونوں ہی حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ بچے کی شرارت اور ضدی ہے بچہ، اس کے حوالے سے یا شہیدو 21 مرتبہ، یا شہیدو 21 مرتبہ پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھنا ہے اور آسمان کی طرف منہ کر کے یہ پڑھنا ہے۔ اچھا یہ وہ بچہ ہے جو کم سن ہے، چھوٹا ہے، اسکول نہیں جاتا، مدرسے نہیں جاتا، یا ضد کرتا ہے۔ اب اگر کوئی بڑا بچہ ہے جیسے 15 سال سے اوپر عمر ہے اس کی، آپ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھنا مناسب نہیں رہے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص ایک دفعہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، دم نہیں کرنا، صرف 4 فٹ کے فاصلے پر آہستہ آواز میں پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بچہ نیک بھی ہوگا، شرارتوں سے بھی دور ہوگا، اور انشاءاللہ پڑھائی میں بھی دل لگے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، مبین نام آپ نے بتایا تھا کہ میرے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں الحمدللہ سبحانہ بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ، کوئی بندش وغیرہ آپ کے کاموں میں فی الوقت نہیں ہے۔ اب ظاہری معاملات یہ آپ دیکھ لیں، بعض اوقات خود کی بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بے احتیاطیاں، بے توجہی کے معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں نا۔ ان ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھ لیں، پھر ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر
کوئی اس طرح کی لاپرواہی کے بے توجہی کے معاملات ہوں. اور ایک وظیفہ بھی چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ عمل ایسا ہے آپ کے لیے بھی اور دیگر ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ جو کوئی روزانہ 20 مرتبہ یا نافعو 20 مرتبہ روزانہ جو کوئی یہ پڑھ لیا کریں تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. اب جتنے بھی کام کاج کرنے والے ہیں، ذریعہ معاش ہوتا ہے، بھائی دکان جاتے ہیں صبح، اپنے آفیسز وغیرہ میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اب پتہ ہے اب ہم نے بیٹھنا ہے، کام شروع کرنا ہے. اب کام شروع کرنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نافع 20 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 20 مرتبہ یا نافع پڑھا. پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگ گئے، اپنے کام کو شروع کر دیا آپ نے. انشاءاللہ اس عمل کی برکت یہ ہے، اس کی تاثیر یہ ہے ناظرین کہ جو کوئی روزانہ 20 مرتبہ یا نافع پڑھا کرے وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا کام پورا ہو جائے، پائے تکمیل تک پہنچے اور مجھے اچھے فوائد و ثمرات نظر آئیں اس کے. پھر تو روزانہ یہ پڑھنے کا معمول بنائیے. گھر سے نکلتے وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ گھر سے وقت بھی پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ کام شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں. جب گھر سے نکلنا ہے تو گھر سے نکلنے سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب بھی پڑھیں، چاہے گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھیں یا آفس پہنچ کر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھا جائے، پڑھیں جب بھی تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ کی رضا کے لیے. اچھا، یہ جو روحانی علاج ہیں اور اوراد و وظائف ناظرین آپ کو بتائے جاتے ہیں، اس میں ہم اچھی نیتیں شامل کر سکتے ہیں. رضا الہی عز و جل کے حصول کی، ذکر اللہ عز و جل کی آپ نیتیں کریں، اب ماشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. اور اولاً ثواب کے نیت، تو ضمناً تو یہ مسائل الحمدللہ ان وظائف کی تاثیر، ان کے فوائد ایسے ہیں کہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے الحمدللہ. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ والدہ کو خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ان کا آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، اصغری نام آپ نے بتایا تھا والدہ کا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے نا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اپنے طبیب سے بھی مشورہ کریں، اپنے ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں. ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جن کو خون کی الٹیاں ہوتی ہیں، جیسے ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. 1000 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ والدہ کو پیش کریں، والدہ کو پلائیں. ان کی دوائیاں چل رہی ہیں تو یہ دم کیے ہوئے پانی سے ہی دوائیاں استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ایک یہ عمل ایک خون کی الٹیوں کے حوالے سے ہوا. ایک اور روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ بعض اوقات جیسے جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت میں ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہیں، الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح کی بھی اگر کیفیت، جن کو خون کی الٹی نہیں ہوتی، دوسری قے آ جاتی ہے، الٹیاں آ جاتی ہیں، تو اب اس کے لیے ایک اور عمل یہ بھی ہے، سورۃ الطارق. کسی بھی کھانے کی چیز پر یا پینے کی چیز پر آپ یہ سورۃ الطارق، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، والسماء والطارق، یہ 1 مرتبہ پڑھ کر کھانے کی چیز پر یا پینے کی چیز پر دم کر کے آپ کھلا دیں، پلا دیں مریضہ کو، شفا حاصل ہوگی. یہ خون کی الٹیاں ہوں یا ویسے عام الٹیاں جو ہوتی ہیں، قے آتی ہیں، یہ سب انشاءاللہ عز و جل بند ہو جائیں گے. اور یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا، ایک مسئلہ اس کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمایا. ابھی اس سلسلے کی ابتدا میں ہی یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کے کوئی عزیز ہیں. اچھا، ہوا یہ کہ کاروباری حوالے سے کچھ سامان انہوں نے منگوانا تھا، تو انہوں نے انڈے منگوائے تھے. اب جہاں سے منگوانے تھے وہ انڈے لے کر فرار ہو گیا. بیچارے بڑے پریشان ہیں، بڑی آزمائش میں، لاکھوں روپے کا سامان ہے ان کا. اور اب کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ ان کے انڈے واپس مل جائیں. وہ خود جو لے کر گیا، اللہ کرے اس کے دل میں کوئی ایسا رحم آ جائے، کوئی ایسی ترکیب بن جائے کہ اس کے دل میں نرمی آ جائے کہ ان کے انڈے واپس وہ کر دے. اب کیا وظیفہ پڑھیں، کیا ایسا عمل کریں کہ وہ سامان ان کا مل جائے. اچھا، ایک تو یہ ہوا. اسی سے متصل ایک اور مسئلہ جو عموماً تقریباً سامنے آتا ہے اور ناظرین کی طرف سے بھی آتا ہوگا کہ بھئی کسی کو پیسے دیے ہوتے ہیں کاروبار میں لگانے کے لیے، یا کسی کو ویسے ہی کوئی کام کے لیے کہا ہوا ہوتا ہے. اب وہ سامان لے کر
سائٹ میں ہو جاتا ہے، پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں، پتہ نہیں چل پاتا، نہ بندے کا پتہ چل رہا ہوتا ہے نہ سامان کا پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ وہ ہمیں کم از کم وہ سامان تو مل جائے، یا کوئی ایسی اطلاع مل جائے کہ بھئی یہ سامان کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں سے ملے گا، کیا وظیفہ پڑھا جائے، کیا روحانی علاج پر عمل کیا جائے۔ میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت نے اس کا بڑا پیارا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، مینڈک سوار بچھو، رسالے کا نام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تکرار کرتے رہیں۔ اول آخر شریف میں پڑھ لیں، تکرار سے مراد اس کو بار بار پڑھتے رہیں، جی بار بار، جتنا زیادہ پڑھیں گے توجہ کے ساتھ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ سامان مل جائے گا اس کی کوئی تعداد فکس نہیں، تعداد فکس نہیں ہے اس کی۔ گھر کے دیگر افراد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی سب پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ یا ربی موسیٰ یا رب کریم کریم کلیم کلیم لام یا میم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب تھا کلیم اللہ، تو وہ کلیم، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح، اس کی تکرار کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جیسے آپ کوئی سامان وغیرہ ہے اس کے اوپر اگر 10 مرتبہ یا جلیلو 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ سامان گم نہیں ہوگا انشاءاللہ، ماشاءاللہ عز و جل، چوری بھی نہیں ہوگا، گم بھی نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی سامان کسی دوسرے شہر بھجوانا ہوتا ہے، آپ اپنا سامان کسی دوسرے ملک بھجوا رہے ہیں، کسی دوسرے شہر ناظرین آپ بھجوا رہے ہیں، اور یا کسی کے پاس آپ بھجوا رہے ہیں، تو آپ دم کریں، دم کر کے پھر آپ یہ سامان روانہ کر دیں، اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں، آپ کا سامان گم نہیں ہوگا، آپ کے سامان کی چوری نہیں ہوگی۔ تو بہرحال 2 روحانی علاج آپ نے ارشاد فرمائے، ایک تو یہ کہ جن کا سامان وہ جو لے کر بھاگ چکے ہیں یہ پڑھیں گے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی یہ پڑھنا ہے۔ اور دوسرا کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ یا جلیلو، یا جلیلو، وہ تو پیش کی ہی آپ نے اس کا عمل ارشاد فرما دیا کہ چوری نہ ہو، گم نہ ہو۔ جی ابھی تیسرا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کسی کو رقم یا لین دین وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام 21 مرتبہ اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ناظرین جب بھی آپ اس طرح کی اب بزنس کے حوالے سے، کاروباری حوالے سے، اپنے کام کاج کے حوالے سے جب آپ کی لین دین کا جب بھی معاملہ ہو نا، کسی کو کچھ پیسے دے رہے ہوں یا کسی سے کچھ آپ نے پیسے لینی ہیں کہ بھائی کسی کے پاس جا رہے ہیں پیمنٹ لینے کے لیے، دینے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی معاہدہ آپ کا طے ہو رہا ہے، تو آپ یہ ضرور یہ وظیفہ پڑھا کریں، یا ذوالجلال والاکرام۔ جائز لین دین کے وقت یہاں پر دیکھیں اس چیز کو یاد رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ ناجائز اور حرام کام کے لین دین سے پہلے بھی پڑھنا شروع کر دیں، یہ تو سخت گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ اور جائز لین دین کے وقت آپ پڑھیں گے 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا ذوالجلال والاکرام، یہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ لین دین کا معاملہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ نقصان سے محفوظ رہیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ اچھا اس چیز کے اوپر دم نہیں کرنا ہے، صرف پڑھنا ہے، صرف پڑھنا ہے، دم کرنا ضروری نہیں ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ یہ پڑھیں آپ، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین مزید آپ کے قول شامل کرتے ہیں۔ حسن ذات تعریف عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس پروگرام کے برکت سے بہت ہی پیارے پیارے روحانی علاج جو ہے وہ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ میرے جاننے والے ہیں، ان کو جو ہے وہ بعض اوقات نا بلی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور جب ان کو بلی کے رونے کی آواز آتی ہے تو اس وقت کسی اور کو جو ہے وہ آواز نہیں آ رہی ہوتی، تو اس کا کوئی روحانی علاج وغیرہ ارشاد فرما دیں۔ صحیح، انشاءاللہ کوئی وقت، اچھا وقت بھی نہیں بتایا نا انہوں نے، چلیں انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے۔ جی اگلی قول چلائیے گا۔ رات سے میں سر میں درد رہتا ہے میرے، اور اس کا کوئی روحانی علاج پلیز بتا دیجیے۔ جی انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میں محمد عثمان صدیق اتاری، میری شادی کا تقریباً 6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک شاید اولاد نہیں ہے، اس کے لیے استخارہ کروانا تھا اور وظیفہ کوئی میچ فرما دیں۔ محمد عثمان صدیق، میری والدہ کا نام مقصودہ بی بی، مسز کا نام امیلہ کوثر، اور میری مسز کے والدہ کا نام جمیلہ بی بی۔ صحیح عثمان بھائی، انشاءاللہ سمجھ ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میں قاسم بات کر رہا ہوں، مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ بہت ضدی ہے، مطلب بات نہیں مانتا اور تنگ بہت کرتا ہے، اور دوسرا میرا یہ مسئلہ تھا کہ میرے روزگار میں نا برکت نہیں ہو رہی، تو اس کے بارے میں کچھ جواب عنایت فرما دیں۔ صحیح، دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ سمجھ آپ کو بتاتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج
کے آفیشیل فیس بک پیج کی طرف بڑھتے ہیں، کافی سارے میسیجز ہیں اور ان کے روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں۔ کوئی بالوں کو لمبا کرنے کا وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیے، بال اگر کسی کے جھڑتے ہوں یا زیادہ ٹوٹتے ہوں، گنج پن کی شکایت ہو یا سر میں کوئی اس طرح کی کوئی بیماری آ چکی ہو تو، اور یہ خاص کر بالوں کے جھڑنے کے حوالے سے عمل ہے کہ جن کے بال جھڑنے کی جن کو شکایت رہتی ہے تو آپ اولاً سرسوں کے تیل پر یا دوسرا ناریل کے تیل پر، یہ دونوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے ان میں سے آپ کوئی بھی ایک لے لیں، اور سورۃ اللیل قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ اللیل، یہ آپ پڑھیں گے 41 مرتبہ 41 ٹائمز، 41 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ تلفظ کی درستی کے ساتھ یہ پڑھ لیں۔ پڑھ کر اب آپ تیل پر دم کر کے یہ رکھ لیں اپنے پاس۔ اب کیا کریں گے، اب رات کو سونے سے پہلے اپنے سر کے بالوں میں خوب اچھی طرح تیل لگا کر خوب سر کے بالوں کی مالش کرنی ہے، اور زہیں نصیب سنت کے مطابق سر میں تیل لگائیں تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اب یہ دم کیا ہوا تیل آپ سر میں سنت کے مطابق لگائیں، سر کے بالوں کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ عز و جل چند دن کے اندر یہ اس کی فوائد آپ کے سامنے آئیں گے اور سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ روزانہ آپ نے اس کے مطابق یہ ایک دفعہ کریں گے۔ اب یہ دم کیا ہوا تیل آپ نے سر کے بالوں میں لگانا ہے۔ اچھا، اس احتیاط کے ساتھ لگانا ہے کہ زمین پر یا فرش پر یہ تیل کے قطرے نہ ٹپکیں، گرے نہ۔ دم کیا ہوا تیل ہے نا، تو اس کے قطرے پھر زمین پر نہ گریں۔ اب مزید اگر اس میں کم ہوتا رہے تو دیگر آپ مزید تیل اس میں ملاتے رہیں، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بھائی کے 15,000 روپے یہ گم ہو گئے، تو اس کے لیے بھی چلیں، پیسے گم ہو گئے تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ وہی وظیفہ جو ابھی یا رب موسیٰ یا رب کلیم، جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بار بار کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مل جائیں گے۔ صحیح ہے۔ یہ ایک میسیج ہو رہے ہیں کہ مجھے نیگیٹو سوچیں، منفی باتیں، منفی سوچیں یہ آتی ہیں دماغ میں، وسوسے بھی بہت آتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول شریف 60 مرتبہ، یہ کسی بھی ٹائم آپ باوضو حالت میں پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ لازمی استعمال کر لیجئے، انشاءاللہ وسوسے بھی دور ہوں گے، اور انشاءاللہ اسی کے علاوہ چلتے پھرتے یا خبیروں یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیک بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، اور نیک بننے کے لیے وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، اچھی صحبت، الصحبت مؤثرہ، صحبت یہ اثر رکھتی ہے، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اس کے ساتھ مربوط رہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہماری اخلاق کی تربیت بھی ہوتی رہے گی، فرض علوم بھی الحمدللہ عز و جل سیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں اول تا آخر شرکت کی نیت بھی فرمائیں، مدنی قافلے میں آپ سفر کریں، عاشقان رسول کی صحبت آپ اختیار کریں، آپ دیکھیں الحمدللہ حیرت انگیز طور پر آپ کو اپنے اندر الحمدللہ عز و جل تبدیلی نظر آئے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ وظیفہ بھی پڑھتے رہیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو مدنی ماحول سے، دینی ماحول سے بھی آپ نے وابستہ رہنا ہے، یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ ایک میسیج اس کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیں، کہتے ہیں کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے ایک بھائی ہیں، تو بھائی کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ بھائی کا گھر ہو جائے، ہمیں ان کی شادی بھی کرنی ہے۔ اس کے لیے بعد نماز عشاء 500 مرتبہ یا مسبی بالاسباب، یا مسبی بالاسباب 500 مرتبہ پڑھنا ہے، ننگے سر ننگے پاؤں آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں۔ کم سے کم 40 دن اس کی میعاد ہے، اور پھر پڑھیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اپنا گھر ہوگا اور برکتوں والا ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ عز و جل۔ تو یہ وظیفہ جاری رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ استخاروں کے جوابات، یہ ہمارے عثمان بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 6 سال ہو چکے ہیں شادی کو اور اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، استخارہ کر دیجیے۔ دیکھیں، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، یہ آزمائشیں آتی ہیں،
اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ پاک اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، اور کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ آزمائشوں کے معاملات یہ زندگی کے ساتھ ہیں، بس ہم نے ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ دعائے ابراہیم آپ پڑھا کریں، آپ اور آپ کے گھر والے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم پڑھیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعائے ابراہیم، یہ وہ دعا ہے ناظرین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور یہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں نا قعدہ اخیرہ میں، تو یہ دعا ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، آپ کے لیے بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو بے اولاد ہیں، جن کے اولاد نہیں ہیں، آپ روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کیجیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل ناظرین، اس کی ماشاءاللہ برکتیں ہیں۔ 10 سال 15 سال 20 سال ہو چکے تھے شادی کو، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے۔ کئی تو مدنی بہاریں ہم نے سلسلوں میں دکھائی بھی ہیں ناظرین کو الحمدللہ عز و جل، جن کو فوائد حاصل ہوئے ہیں اور فوائد حاصل ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے کہ گھبراہٹ بہت زیادہ طاری ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ جس کے 2 روحانی علاج ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کوشش کیجئے کہ باوضو رہیں، کیونکہ جب باوضو رہیں گے تو کانفیڈنس بھی رہے گا، گھبراہٹ وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ استعمال کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دل کے جملہ معاملات جو ہوتے ہیں اس کے لیے بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے قول اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی سر، یہ میرے آنکھوں میں کالا موتی آیا ہوا ہے نا، 5-6 سال ہو گئے ہیں سر، میری آنکھوں میں بینائی کم ہوتی جا رہی ہے، اس میں وائٹ بھی ہے، بلیک اور وائٹ دونوں ہیں، تو اس کے لیے کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائیں، گنبد خضرا کے نور کے صدقے اللہ پاک آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے، بینائی آپ کی تیز ہو جائے۔ روحانی علاج اس کا ہے انشاءاللہ عز و جل، ابھی آپ کو بتاتے ہیں، ڈائری اور قلم ساتھ رکھیے گا آپ نے۔ جی اگلی قول چلائیے گا۔ میرا نام غلام عباس، والدہ کا نام غلام سغرا ہے، معدے کی تکلیف ہے، برائے مہربانی اس کے بارے میں استخارہ فرما دیں اور روحانی علاج بھی عرض کر دیں انشاءاللہ۔ جی اگلی قول چلائیے گا۔ میں موین اتاری، میری والدہ کا نام سلمہ ہے، اور میں یہ عرض کرنا تو میرے استخارہ کر دیجیے جب کہ بڑی کمزوری سی رہتی ہے شریر میں اور ذہنی کمزوری کافی ہے۔ جی محمود بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی قول چلائیے گا۔ عرض یہ ہے کہ اکثر میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، کبھی گلے میں جلن ہے، کبھی گلا خراب ہے، کبھی جسم میں درد ہے، تو میں روحانی علاج پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی میرا وظیفہ بتایا جائے تاکہ میں پڑھتا رہوں۔ جی اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جی گلے میں اگر تکلیف رہتی ہو، گلے شکایت ہو، یا بعض اوقات جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آج ناظرین کو ایسا عمل انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، آپ تکلیف کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں، ایک مخصوص عمل کریں، مخصوص وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تکلیف جاتی رہے گی۔ آپ ڈائری اور قلم یہ اپنے ساتھ رکھیں، ایک خاص اس کا وظیفہ ہے جسمانی درد کے حوالے سے اور جسمانی تکلیف کے حوالے سے
آپ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اعتقاد مضبوط ہوا نا، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کو فرق نظر آئے گا الحمدللہ عز و جل۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، آپ جب تک اپنے ساتھ ڈائری اور قلم جلدی سے ناظرین آپ یہ لے کے رکھیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آنکھوں میں موتیا کے حوالے سے آپ وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کی آنکھوں میں موتیا ہو، بینائی کمزور ہو چکی ہو، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے یا شکورو 41 مرتبہ، یا شکورو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ پانی پہ دم کر کے پی بھی لیجئے، آنکھوں پر دم بھی کر لیجئے۔ اس کے علاوہ عرق گلاب کی بوتل لے لیجئے، عرق گلاب کی بوتل میں آپ اس کو پڑھ کر دم کر کے آنکھوں کو دھونا ہے۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر مخصوص اس کا تعویذ ملتا ہے، اگر آپ وہاں پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے تعویذ بھی حاصل فرمائے، انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا یہ تو چلو آپ نے بتا دیا، آنکھوں میں جیسے موتیا ہے، عرق گلاب پر یہ یا عرق گلاب ہی لینا یا دوسرا سادہ پانی بھی لے سکتے؟ عرق گلاب لے لیں، اور عرق گلاب کے اندر ہی یعنی کہ یہ پڑھ کر دم کرنا۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ پانی نہ لگے آنکھوں پہ، جی اس کیفیت میں پھر اسی صورت میں پھر کیا وظیفہ؟ اس میں پھر آپ یا نورو پڑھیں۔ صحیح، کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ پڑھنے ہیں نماز کے بعد، اور دونوں انگلیوں کے پوروں پر دم کرنا ہے، آنکھوں پہ لگا لیجیے، آنکھوں پر لگا لیں۔ صحیح، تو دونوں ہی روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ جسمانی درد کے حوالے سے خاص عمل آپ کو بتانا ہے ناظرین۔ جسم میں اگر کسی بھی حصے میں آپ کو تکلیف ہے، درد ہو رہا ہو، تو آپ یہ عمل کیجئے گا۔ اولاً تو آپ تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھیں گے، تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھا، اور آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ 3 times بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پہلے تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اب 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے آپ، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اچھا، اور یہ پورا عمل ہوا، اور اس عمل کے اول و آخر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جسم کا کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تکلیف جاتی رہے گی، بدن میں درد یا کسی اور چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل طبیعت آپ کی بہتر ہو جائے گی، تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، درد بھی جاتا رہے گا۔ جنید بھائی، اگر سیدھے ہاتھ میں ہی درد ہو یا سیدھے بازو پر درد ہو، اس کا کیا حل ہے؟ سیدھے ہی ہاتھ میں درد ہے، سیدھے ہی ہاتھ میں تکلیف ہے، اب سیدھے ہاتھ میں کون سا ہاتھ رکھیں گے؟ تو اب یہی وظیفہ پڑھ کر ویسے ہی دم کر دیں ہاتھ پر، ٹھیک، بغیر ہاتھ رکھے پڑھو۔ جی اس طرح عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ جسمانی درد کے حوالے سے، تکلیفوں کے حوالے سے، مختلف امراض کے حوالے سے الحمدللہ آپ تعویذات عطاریہ بھی فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی ایک 2 کالز تھیں۔ ہمارے غلام عباس بھائی، آپ نے کہا کہ معدے میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، استخارہ کر دیجئے۔ دیکھیں استخارہ کیا ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کھانے پینے میں احتیاط بھی کیجئے، اور بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، اور ایسی تیل والی، چکناہٹ والی، مرغن غذائیں اس سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اور انشاءاللہ عز و جل معدہ درست ہو جائے گا۔ اولاً ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ آپ مسواک کا استعمال کریں، آپ کے لیے بھی مشورہ ہے، دیگر ہمارے ناظرین جن کا معدہ ڈسٹرب رہتا ہے، خراب رہتا ہو، یا کچھ اور امراض ہو معدے کے حوالے سے، تو آپ مسواک ضرور کیجئے گا، سنت کی نیت سے مسواک کریں۔ مسواک کرنے کا جو عادی ہوتا ہے نا، وہ سب سے بڑی برکت یہ حاصل ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، سبحان اللہ، اور موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے الحمدللہ۔
جو مسواک کا عادی ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں ماشاءاللہ اتنی اس کی فوائد و برکات، اور پھر ضمناً یہ بیماریاں جسمانی حوالے سے یہ بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، امراض شکم دور ہو جاتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دل مضبوط ہوتا ہے، اس طرح معدہ ماشاءاللہ درست ہو جاتا ہے۔ تو مسواک کا بھی استعمال آپ کیجیے گا۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، معدے کی تکلیف کے حوالے سے 3 آپ چینی کی پلیٹیں لیں گے، 3 چینی کی پلیٹوں پر قرآن پاک کی یہ آیت آپ لکھیں گے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ آیت مبارکہ ہے پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109۔ یہ آپ لکھ لیں کسی بھی پوائنٹر سے، کسی بھی مارکر سے، چینی کی پلیٹ میں لکھنا ہے، اور 1 پلیٹ صبح، 1 دوپہر کے وقت اور 1 رات کے وقت، یعنی روزانہ 3 پلیٹیں نماز فجر کے بعد آپ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، 1 صبح کے وقت، 1 دوپہر کے وقت اور 1 رات سونے سے پہلے۔ ان تینوں اوقات میں ان پلیٹوں میں پانی ڈال کر آپ پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا معدہ درست ہو جائے گا الحمدللہ۔ یہ ہمارے محمود احمد بھائی، آپ نے کہا کہ ذہنی کمزوری اور جسمانی کمزوری کے کافی معاملات ہیں میرے ساتھ، کوئی استخارہ بھی کیجیے، روحانی علاج بھی بتائیے۔ تو دونوں کا ہی الگ الگ میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلے تو آپ کے استخارے کا جواب، استخارہ آپ کا کیا الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، اور کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے، جسمانی پرابلم کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ اچھی غذائیں استعمال کریں، سبزیاں استعمال کریں، اور ایسی چیزیں، ایسی غذائیں کہ جو جسمانی حوالے سے کمزوری کا سبب بنتی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، طبیعت بہتر ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ ایک وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ذہنی کمزوری کا روحانی علاج، جن کا ذہن کمزور ہو، ذہنی طور پر کمزور ہوں، تو آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں۔ 786 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، کسی بھی وقت آپ یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے دم کیا ہوا پانی رکھ لیں۔ اچھا، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ والدین، وہ سرپرست جن کو اپنے بچوں کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ سامنے رہتا ہو کہ بچوں کا ذہن اگر کمزور ہے، بچے ذہنی طور پر مضبوط نہیں ہیں، کمزور ہیں، پڑھائی میں ان کو مسائل آتے ہیں، یاد نہیں ہو پاتا، تو آپ یہ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے آپ بچوں کو بھی پلائیں۔ اگر آپ کے بچوں کے ذہن کمزور ہیں، ذہنی طور پر کمزوری کی شکایت ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کی بھی ذہن مضبوط ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسرا محمود احمد بھائی، آپ نے جسمانی کمزوری کے حوالے سے یہ بتایا کہ جسمانی کمزوری کی بھی شکایت ہے، تو سورۃ البینہ آپ پڑھا کریں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ سورۃ جسمانی کمزوری کے حوالے سے بہترین الحمدللہ عز و جل یہ بہت فائدہ حاصل ہوگا، بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے۔ سورۃ البینہ آپ پڑھا کریں جو جسمانی طور پر کمزور ہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، لیکن حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی روحانی علاج کے حوالے سے کافی سارے یہ میسیجز ہیں، شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس پیج پر بھی کافی سارے یہ میسیجز آئے ہیں، کہ ایک تو یہ معلوم کر رہے ہیں کہ سر کے درد کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیں، بہت زیادہ سر میں درد رہتا ہے۔ سر کے درد کا علاج یہ ہے کہ آپ خود پڑھ لیں، یا سلامو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یا کسی سے آپ پڑھوا لیں، آپ بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، پہلے وہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں گے، پھر 5 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے، پھر دم کرنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی دوران یہ سر کا درد چلے جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجوہات پر بھی غور کریں گے، سر میں درد کیوں ہوتا ہے؟ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیند بھی پوری کریں بھائی۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ خالی بہت زیادہ ٹینشن لے لیتے ہیں، وہ ٹینشن سر میں دماغ میں سوار کر لی، اب وہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جی یہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ جی جی، اور بھی بہت ساری مختلف وجوہ، آنکھوں کی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد یہ اکثر رہتا ہے، شکایت رہتی ہے، آنکھیں ٹیسٹ کروا لیجیے، اپنے آپ کو مطمئن اور یوں سمجھیے کہ اعتدال والی کیفیت میں ہم اپنے آپ کو رکھیں، افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں، بالکل معتدل رہیں، طبیعت میں ایک توازن ہم قائم رکھیں، انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری
ٹینشنوں سے, بہت ساری پریشانیوں سے الحمدللہ سے وجل محفوظ رہیں. اللہ پاک سب پر اپنی خاص رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. سلسلے کا وقت بھی ناظرین اختتام کی جانب ہے, اور اب کافی سارے میسیجز بھی ہیں. شعبہ روحانی علاج کے پیج پر بھی ماشاءاللہ کافی سارے میسیجز آئے ہیں, لیکن سب کے ہی میسیجز شامل کرنا, اور پھر مزید یہ کہ کالز بھی اتنی ہوتی ہیں کہ سب کی شامل کرنے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, رہ جاتی ہیں کافی ساری کال. تو جن کے جوابات نہیں دیے جا سکے, جن کے روحانی علاج نہیں بیان کیے جا سکے, یا جن کی کالز نہیں چل سکیں, آپ چاہیں تو ناظرین استخاروں کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں 0213485811. اور یہ نمبر نوٹ کیجئے گا اپنے پاس 0213485811. 24 گھنٹے الحمدللہ سے وجل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارے کیے جاتے ہیں, اور بالکل آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں. اور اب یہ ہے کہ الحمدللہ سے وجل شعبہ روحانی علاج کی ایک اور کاوش کہ الحمدللہ اب اتوار کو بھی یہ سروس آن رہتی ہے, چاہے تو اتوار کو بھی آپ سنڈے کو بھی استخارے کروا سکتے ہیں نمازوں کے اوقات کے علاوہ. اس کے علاوہ کئی ناظرین کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں گھر بیٹھے تعویذات مل جائیں ہمیں, تو اس کی بھی سروس الحمدللہ سے وجل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے دی گئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ناظرین کہ گھر بیٹھے میں تعویذات حاصل ہو جائیں تو اپنے مسائل لکھ کر اس ایڈریس پر آپ پوسٹ روانہ کر دیجئے گا. شعبہ روحانی علاج اور استخارہ, عالمی مدنی مرکز, فیضان مدینہ, کراچی, پاکستان. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن کارڈ کروا لیں تو اس کی بھی الحمدللہ عز و جل آسانی ہمیں شعبہ روحانی علاج کی طرف سے دی گئی ہے کہ شعبہ روحانی علاج آپ دعوت اسلامی کا جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے. آپ فارم سبمٹ کیجئے گا شعبہ روحانی علاج کی طرف سے, انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کی کارڈ کا عمل کر دیا جائے گا. مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے. ناظرین جو روحانی علاج جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے گئے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے. جتنی تعداد بیان کی گئی ہے اتنی تعداد ہی پڑھی جائے, اور تلفظ, قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ عمل کیا جائے, اور فائدہ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں ایسا نہ ہو کہ ہم عمل چھوڑ دیں, وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیں. اپنی شامت اعمال کا ہم تصور کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ ایک اطمینان والی کیفیت کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اوراد و وظائف یہ پابندی کے ساتھ جاری رکھیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے, قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک سال عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی, میسیجز کیے, اپنی بیماریوں کا, پریشانیوں کا, تکلیفوں کا بتایا, اللہ پاک سب کی بیماریاں, پریشانیاں, آزمائشیں, تکلیفیں, دکھ درد, غم رنج سب دور فرما دے. جو مسلمان جادو, جنات, اثرات, آسیم میں مبتلا ہیں, شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں, اللہ پاک سب کی حفاظت فرما, سب کی خیر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر